والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معزز حاضرین کرام، آپ کافی دیر سے یہاں مسجد میں جمع ہیں اور ہمارے عزیز مولوی محمد جمیل صلی اللہ تعالیٰ نے بڑا مفصل بیان آپ کو سنایا. امید ہے کہ آپ نے توجہ کی ہوگی، غور سے اس کو سنا ہوگا. اب مزید کسی تفصیلی بیان کی ضرورت نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم دین کی بات سن کر اس پر عمل کی کوشش کریں. اب بچوں نے نہیں بولنا، اب بڑے حضرات بولیں گے، بچے خاموش. اس میں بھی کہو بے شک. تو اب بات یہ ہے کیونکہ اب یہ بچے بولتے ہیں پہلے آپ خاموش رہے، اب یہ خاموش رہے آپ بولیں، بس تبھی بات بنے گی. اصل بات کیا تھی، کیا ہے کہ دین کی بات اس جذبہ سے ہمیں سننی چاہیے کہ ہم جو دین کی بات سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے. عمل کے بغیر مسئلہ حل. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اہل بیت اعظام رضی اللہ عنہم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنتے ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس پر عمل کریں. اب نماز کے بارے میں سنا تو نماز شروع کر دی، روزے کے بارے میں سنا روزے رکھنے شروع کر دیے. حکم آ گیا زکوٰۃ ادا کرو، جن کے پاس مال ہے وہ زکوٰۃ دے رہے. حکم آیا بعد میں آخر میں حج کرے، جن پر حج فرض ہے انہوں نے حج کیا. آخری حج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 1,24,000 کم و بیش صحابہ رضی اللہ عنہم وہاں موجود تھے. اس میں آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، بیان فرمایا. کتنا بڑا مجمع، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ. اسپیکر نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر نہیں، دور تک آواز پہنچانے کے لیے کوئی انتظام بھی نہیں. ہاں البتہ جب کچھ آوازیں تھی مجمع میں تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا استنصت الناس، کہ لوگوں کو خاموش کرو. بس انہوں نے جب کہا کہ خاموش ہو جاؤ، سب صحابہ خاموش. اب آپ نے جو وہاں بیان فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، تو آپ جہاں خطبہ ارشاد فرمایا کھڑے ہو کر تا حد نگاہ ایک صحابہ کا بہت بڑا مجمع 1,00,000 سے زائد، لیکن ہر شخص کو، قریب والے کو بھی دور سے دور والوں کو بھی آواز اسی طرح پہنچ رہی تھی جیسے پاس ہوئی. سبحان اللہ. یہ معجزہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ اشارہ تھا. تو اس میں آپ نے جو ہدایات دی، آخری ہدایات جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی ہے، جو خطبہ دیا ہے، وہ دراصل ایک منشور ہے، ایک دستور ہے، دستور حیات کہ ہم نے آئندہ چل کر
امت مسلمہ نے زندگی کو کیسے گزارا؟ مال، جان، عزت، یہ تین چیزوں کی حفاظت کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذکر فرمایا، اور ان کی حرمت کو آپ نے واضح کیا، الا وَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ وَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ جیسے یہ مہینہ عظمت والا ہے، جیسے مہینہ کون سا تھا؟ بولو، کون سے مہینے میں حج؟ ذوالحجہ حج ہوتا ہے نا، تو حرمت والا مہینہ ہے ذوالحجہ۔ دن کون سا تھا؟ عرفہ کا 9ویں تاریخ، جمعہ بھی تھا، وہ بھی برکت والا دن۔ اور شہر کون سا تھا؟ مکہ معظمہ، وہ بھی حرمت اور عظمت والا مہینہ شہر، لا اقسم بہذا البلد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اس مہینہ کی حرمت عظمت ہے، دن کی حرمت اور عظمت ہے، اور اس شہر کی حرمت اور عظمت ہے، ایسے ہی ایک دوسرے کی جان، مال، عزت آپس میں ایک دوسرے پر حرام، اس کی بھی عزت ہے، اس کی بھی حرمت ہے۔ تو آپ نے اس عالی شان، عظیم الشان مبارک خطبہ میں دیکھ لیجئے، اقوام متحدہ کا منشور اٹھائیں، آپ دیکھیں، وہاں تو صرف لفظی نعرے ہیں، حقیقت میں جان، مال، عزت کی حرمت اور تقدس کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان کیا۔ صحابہ کرام کا میں عرض کر رہا تھا طریقہ کیا تھا کہ جو بات آپ سے سنی زیادہ مواعظ، زیادہ بیانات، زیادہ تقاریر کا دور نہیں تھا، وہ عمل کا دور تھا۔ عملی زندگی انسان کی ہونی ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھی کہ میرے صحابہ جو ہیں، میرے تعلق والے، مجھ سے محبت رکھنے والے کیا کریں؟ وہ میری سنتوں پر اور جو شریعت دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس پر عمل پیرا۔ حضرت معاذ بن جبل کا واقعہ موجود ہے، یمن جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے ساتھ چل رہے ہیں، بلکہ حضرت معاذ تو سواری پر سوار تھے، حضرت معاذ سواری پر سوار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ان کے ساتھ جا رہے تھے دور تک ان کو پہنچانے کے لیے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت معاذ یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر یہ فرمایا، واللہ انی لأحبک یا معاذ، خدا کی قسم اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بات حضرت معاذ کو رسول اللہ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ ان کو کہا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو، کون سی؟ اللہم اعنی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ جی حضرت معاذ کو آپ دعا سکھائیں، نماز کے بعد یہ پڑھو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا تدعنا،
فرمایا کہ ہر نماز کے بعد پڑھو، چھوڑنی نہیں۔ اور اب پیدل آپ جا رہے ہیں، وہ سوار ہیں۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ فرمایا، نصیحتیں فرمائی اور ساتھ یہ بھی فرمایا لعلک لا تلقانی بعد عامی ھذا، لعلک لا تلقانی بعد عامی ھذا۔ معاذ، لگتا کچھ یوں کہ اب آپ کی میرے ساتھ اس دنیا میں ملاقات نہیں، لعلک لا تلقانی بعد عامی ھذا، یعنی اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف، وصال کی طرف، اپنے انتقال اور رحلت کی طرف اشارہ کیا کہ قریب ہے دنیا سے جانے کا وقت میرا، لگتا کچھ یوں ہے کہ اب شاید ملاقات نہ ہوا۔ حضرت معاذ نے اس بات کو سنا تو ان کے دل پر چوٹ لگی، بڑا اثر ہوا اس بات کا کہ فراق کی اور جدائی کی گھڑیاں قریب پہنچ چکی ہیں، اور ہم اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کی زیارت سے اب محروم ہو جائیں گے۔ یہ دل میں بات آ گئی۔ اس سے حضرت معاذ کی طبیعت پر جو اثر ہوا، رونے لگے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا کہ یہ رو رہی ہیں جدائی اور فراق کے تصور سے، تو پھر آپ نے ان سے یہ ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی، معاذ میرے قریب وہ لوگ ہیں جو میری سنتوں پر عمل کرتے ہیں، چاہے وہ جہاں بھی ہے، جس مقام پر بھی ہے، لیکن جب میری سنت پر چلیں گے، میرے طریقے کو اپنائیں گے، تو وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ میرے ساتھ ہیں، اور اگر میری سنت پر نہیں چلیں گے، شریعت پر عمل نہیں ان کا ہوگا، تو پھر ظاہر ہے کہ بات واضح ہے۔ لیکن شریعت پر عمل کرنے والے اور سنتوں کی اتباع کرنے والے یمن چلے جائیں، بغداد چلے جائیں، ایران چلے جائیں، ہندوستان چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، مقصد یہ تھا وہ ہمارے قریب ہے۔ تو اصل چیز عمل ہی ہوتی ہے نا۔ تو میں اب آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا یوں ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم بھی مکمل طور پر اسلام کو اپناؤ اور اسلام کو بھی پورے کو اپناؤ۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، ادخلوا سے بھی حال ہو سکتا ہے کافہ، اور السلم جو ہے اس سے بھی حال ہو سکتا ہے۔ تو اب اس کا مفہوم اور ترجمہ یہی ہوگا کہ خود بھی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اسلام کے بھی تمام شعبوں کو اپناؤ، پورے اسلام کو آپ نے جو ہے وہ اپنانا، یہ مطلب ہے اس کا، سمجھ رہے؟ اسلام کا ایک اصل میں یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کچھ صورتحال مسلمانوں کی یہ ہو چکی ہے
کہ اسلام جو ہے اس کے جو مختلف شعبے ہیں اسلام کے، پورا دین، پورا اسلام کیا ہے، پورا اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پورا اسلام کیا ہے؟ پورا اسلام میرے دوستوں اور بزرگوں 5 شعبوں کا نام ہے۔ 5 شعبے جو ہے پورا اسلام تب ہوگا جب ان 5 شعبوں کو اپنایا جائے، وہ سب اسلام ہے۔ عقائد، معاملات، اخلاق، معاشرت اور عبادات، یہ سارا اسلام ہے، پورے کا پورا اسلام۔ مطلب ہمارے عقائد بھی وہ ہوں جو اسلامی عقیدے، عقائد بھی اسلام کی تعلیم کے مطابق، عبادات بھی شریعت کے مطابق، معاملات بھی شریعت کے مطابق، اخلاق بھی شریعت کے مطابق، اور معاشرت بھی شریعت کے حکم کے مطابق ہو۔ یہ ہے پورا اسلام۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگوں نے انتخاب کر رکھا ہے، اسلام کا بھی خلاصے، اسلام کی بھی تلخیص، اسلام کا بھی انتخاب شروع کر دیا۔ کسی نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو لے لیا، عبادات کہتے پورا اسلام یہ، اور کسی نے معاشرت کو لے لیا، یہ پورا اسلام، کسی نے معاملات کو، یہ پورا اسلام۔ حالانکہ یہ پورا اسلام تب بنے گا جب پورے سارے حصے جو ہے ان پر عمل ہو۔ یہ 5 انگلیوں کے مجموعہ کا نام جو ہے یہ ہاتھ بنتا ہے۔ ایک انگلی اگر ہوگی تو وہ پورا نہیں کہلائے گا ہاتھ، 3 انگلیاں ہوں، 4 ہوں تو یہ پورا ہاتھ کہلاتا ہے؟ نہیں، پورا تب ہوگا جب ساری انگلی اس میں یہ ابہام سمیت موجود ہو، پھر پورا ہاتھ بنے گا۔ ایک بھی اگر انگلی کم ہوگی جس کو مکمل نہیں کہہ سکتے، پورا کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے۔ تو ایسے ہی اسلام بھی تب پورا ہوگا، مکمل اسلام، پورا اسلام کب بنے گا؟ جب اسلام کی وہ ساری تعلیمات اور پورے شعبے ہیں اسلام کے، ان کو اپنایا جائے، عقائد، معاملات، معاشرت، اخلاق، عبادت۔ اب اگر عبادت تو ہم کر رہے ہیں شریعت کے مطابق، لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے تو ہم مسائل پوچھتے نہیں ہیں، شریعت کا حکم ہم پوچھتے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے معاملات کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ وہ بھی اسلام کے مطابق، اخلاق ہمارے غلط ہیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ اخلاق بھی اسلامی ہونے چاہیے، معاشرت بھی اسلامی ہونی چاہیے، عبادات جو ہے وہ بھی اسلام کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ جب یہ سارے شعبے اسلام کے ہم اپنا لیں گے تو پھر پورے ہم اسلام کو اپنانے والے بنیں گے۔ اسلام کے تمام شعبوں کو اپنانا ہے اور اپنے آپ کو بھی پورے طور پر اسلام میں داخل کرنا ہے، تب جا کر کے بات پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایسا مت کرو کہ نماز تو شریعت کے مطابق، روزہ شریعت کے حکم کے مطابق رکھ لیا، لیکن جب کاروبار کی باری آئی، معاملات کی باری آئی، نکاح کی باری آئی، شادی کی باری آئی، خوشی آئی، غمی آئی، تو اس میں اپنی مرضی سے جو چاہا کر، تو یہ تو پورا اسلام نہ ہوا۔ اللہ کے بندوں، پورے اسلام میں آنا ہے، ہم نے پورے اسلام کو، ہمارے نبی اور پیغمبر پورے اکرم آخری نبی اور پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پورے اسلام کی تعلیم عطا فرمائی اور ہدایات ہمیں عطا فرمائی۔
عبادات میں بھی ہم نے اسی طریقے کو اپنانا ہے، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی، سب۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تو تمہارا کھلم کھلا اس دشمن کی بات کیوں مان رہے ہو؟ اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو۔ اسی کا نام اسلام ہے کہ رسول اللہ کی بات مانی جائے پورے طور پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانی جائے۔ لیکن آج ہم اپنے رسومات میں ہیں، پروگراموں میں ہیں، ان چیزوں میں جو اپنے طور پر ہم کر رہے ہیں، اسی لیے پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ سے بھی میں یہی گزارش کروں گا، بچے بھی ہیں، آپ سب حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، اولیاء اللہ کے ماننے والے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں، دین پڑھیں، اپنے اولاد کو ہم دین پڑھائیں، خود دیندار بنے، اپنی اولاد کو بھی ہم دیندار بنانے کی پوری کوشش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اور سب عبادات میں سب سے اہم ترین معاملہ جو ہے نماز ہے۔ نماز ہم خود پڑھیں پابندی سے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رسول اللہ کو بھی حکم دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اپنے اہل و عیال کو اور گھر والوں کو نماز کے لیے فرمائے، آپ ان کو نماز کا حکم دیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی آپ اس پہ پابندی فرماتے رہیے اور گھر والوں کو بھی نماز کا آپ نے حکم دینا ہے۔ حضرت علی کو بھی آپ فرما رہے ہیں نماز کے لیے آ جاؤ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرما رہے ہیں نماز کے لیے آ جاؤ۔ اور یہ بھی آپ فرماتے ہیں، فرمایا ان کو، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، دین پر عمل کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے تب بچا سکو گی جب دین پر عمل ہوگا۔ رسول اللہ کی بیٹی ہونے سے کوئی ضروری نہیں کہ تم بچ جاؤ۔ دیکھو اسلام اس چیز کا نام ہے، سب کے لیے حکم ہے۔ دوسرے مذاہب اور دوسرے جو قوانین ہیں غیر مسلموں میں یا بڑے لوگوں میں، وہاں تفریق ہوتی ہے، قبائل کے اعتبار سے، خاندانوں کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے۔ اسلام عدل کا دین ہے، وہاں سب کو برابر رکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں ایک مرتبہ ایک خاتون، ایک عورت جو ہے، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اس نے چوری کی، بنو مخزوم قبیلہ کی تھی، چوری کی۔ اب چوری اگر ثابت ہو جائے اقرار سے یا بینہ سے، تو چور کی سزا اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله، آگے پڑھو نا، رمضان شریف بھی آ رہا ہے۔ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حکیم۔ اللہ فرماتے ہیں چور مرد ہو عورت ہو، چوری جب ثابت ہو جائے گی شریعت کے تقاضوں کے مطابق، تو اب اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، اب یہ سزا ہے اس کی، اس بد عمل کی جو انہوں نے برا عمل اور برا فعل کیا۔ نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ عبرت کا نشان بن رہا ہے۔ واللہ عزیز،
اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی. بحال تبھی ہو جاتا ہے بات یہاں آ کر اس آیت میں اللہ غفور الرحیم زبان پہ آ جاتا ہے بات، حالانکہ یہاں ہے واللہ عزیز الحکیم. اسماعی کہہ رہے ہیں، اسماعی بہت بڑا جو ہے ادیب بھی ہے، اہل لسان. اسماعی کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا اور جب اس آیت پہ میں پہنچا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، تو آگے میں نے پڑھ دیا واللہ غفور الرحیم. زبان پہ یہ آ گیا تو میں نے یہ پڑھ دیا، غلطہ ہو گیا. تو پاس کوئی بیٹھا تھا بدو، ایک عام آدمی تھا، جاہل تھا بیچارہ، اس نے پڑھا لکھا نہیں تھا، بالکل جاہل. سن کے وہ کہنے لگا اسماعی صاحب کو، حالانکہ یہ عالم تھے، بڑے امام ہیں اس کی لغت کے، تو وہ ایک عام آدمی کہنے لگا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا آپ پڑھ رہے ہیں؟ حبیب اللہ غفور الرحیم فرمایا نہیں. وہ کہنے لگا نہیں ایسا نہیں. بھائی کیوں نہیں ایسا؟ اس نے کہا بھی نہ میں حافظ ہوں، نہ میں قاری ہوں، نہ میں عالم ہوں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے یہاں، یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اللہ جب دیکھا قرآن پاک اٹھا کے تو اس میں اللہ عزیز الحکیم تھا، اللہ غفور رحیم تو نہیں تھا. تو وہ کہنے لگے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بات تو صحیح ہے آپ کی کہ اللہ عزیز الحکیم ہی ہے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ اللہ عزیز الحکیم ہونا چاہیے، اللہ غفور رحیم یہاں نہیں؟ تو وہ جو عام آدمی تھا بدو کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہاں اللہ غفور رحیم تو تب فرماتے اگر معاف کر دیتے. جب اللہ تعالیٰ سزا دے رہے ہیں، جزاء بما کسبوا ایدیہما کا حکم دے رہے ہیں اور سزا بھی نافذ کرنے کے لیے حکم فرما رہے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں عزیز الحکیم ہونا چاہیے نہ کہ غفور. تو وہ دیکھو وہ لوگ بھی اس بات کو سمجھتے تھے، کتنے بڑے ذوق صاحب ذوق. تو خیر میں بتا یہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس کی سزا یہ ہے وقت ہو گئی تھی، لیکن وہ قبیلہ بڑا تھا، خاندان بڑا شمار ہوتا تھا. تو انہوں نے سفارش کے لیے حضرت زید کے بیٹے جو ہے حضرت اسامہ بھی رسول اللہ کے محبوب، آپ ان سے محبت کرتے تھے. ان کے بعد حضرت زید سے بھی آپ محبت فرماتے تھے، زید بن حارثہ. تو حضرت اسامہ کو تیار کیا ان لوگوں نے. حضرت اسامہ کو کہا کہ تمہیں رسول اللہ بہت پیار فرماتے ہیں، محبت رکھتے ہیں تمہارے ساتھ، تمہاری بات کیسے آپ جو ہے وہ نہیں ٹال سکتے ہیں، تم جاؤ اور اس معاملہ میں جا کر تم سفارش کرو کہ یہ بڑے خاندان کی خاتون ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا بے عزتی ہو جائے گی، بدنامی ہوگی، رسوائی ہوگی، خاندان کے لیے ایک عیب ہوگا، ننگ کا باعث ہوگا. تو آپ جا کے سفارش کریں، آپ کی بات رسول اللہ مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم جاؤ. تو آپ کے خاص محبوب کو بھیجا سفارش کے لیے. حضرت اسامہ نے جا کر سفارش کی. سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غضب سے، غصے سے سرخ ہو گیا. اتنا غصہ آپ کو آیا سنتے ہی. اور پھر آپ نے ان سے یہ فرمایا حضرت اسامہ سے، اتشفع فی حد من حدود اللہ. اسامہ تجھے جرأت کیسے ہوئی ہے، تو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود میں، اللہ کی مقرر کی ہوئی سزاؤں میں آ کر سفارش کرتا ہے؟ خبردار. وَأَيْمُ اللَّهِ
لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا، ذہن میں رکھو یہ بات کہ یہ تو بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بگاڑتا۔ وہاں فرق نہیں تھا، وہاں یہ بات بتائی، مثال دے کے سمجھایا۔ اب باقی حضرت فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی خواتین کی سردار ہے، تو بہت بڑی خاتون، لیکن آپ نے یہ فرمایا بالفرض اگر ایسا واقعہ ہو جاتا، بالفرض والمحال، یہ فرمایا ہے اس کا، تو ہم تو انصاف کرتے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہودی نے دعویٰ کر دیا کہ یہ جو زرہ ہے حضرت علی کے پاس یہ میری ہے۔ عدالت میں پیش ہوئے حضرت علی، جج نے بلا لیا، طلب کر لیا، کس کو؟ خلیفہ راشد ابن عم رسول اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، خاتون جنت کے شوہر نامدار حضرت علی، ان کو بلا لیا، آئیے لاؤ گواہ، یہ گواہ ہے۔ حضرت حسن، میں نہیں، ہم اس کی گواہی نہیں مانتے، یہ آپ کا بیٹا ہے۔ اور گواہ لائیے، غلام کو پیش کر دیا قنبر، یہ تو آپ کا غلام ہے، اور آدمی لاؤ، کوئی اور تو نہیں، اور نہیں۔ عدالت کے جج نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، حضرت علی گواہ نہیں پیش کر سکے ہمارے معیار کے مطابق، لہٰذا یہ زرہ یہ اس کی ہے۔ اب آپ بتائیے حضرت علی نعوذ باللہ جھوٹے ہو سکتے تھے؟ جج بھی جانتا تھا کہ یہ حضرت علی ہے، سچے ہیں، رسول اللہ کے بھائی ہیں، اور بہت بڑے عادل ہیں، سچے ہیں، اور خود بڑے جج ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا وَأَخْزَاهُمْ عَلِي، لیکن جج نے کہا نہیں، معیار کے مطابق ہماری پوری نہیں ہوئی گواہی، لہٰذا ہم فیصلہ یہودی کے حق میں کر رہے ہیں۔ یہودی لے کے ذرا باہر آیا، حضرت علی بھی آ گئے، ٹھیک جو تم فیصلہ کرو کرو۔ سربراہ بھی وہی تھے، حالانکہ حضرت علی سربراہ تھے، وہ جو تھے نا جج، وہ ان کے ماتحت تھے، لیکن اس جج نے ماتحت ہونے کے باوجود حضرت علی جیسے جنتی شخص کے خلاف فیصلہ کر کے ایک غیر مسلم کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، حضرت علی باہر آ گئے، یہودی بھی باہر آیا زرہ لے کے، اور اس نے آ کے حضرت علی کو کہا کہ علی تم سچے ہو، یہ زرہ تمہاری ہے، میری نہیں، لیکن میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تمہاری عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ تمہاری عدالت میں میرٹ پر فیصلہ کیا، لیکن سچے تم ہو یہ میں جانتا ہوں، تمہارا دین سمجھ میں آ گیا کہ حق ہے، سچا ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ اس کا نام ہے پورے دین میں آنا، پورے دین میں آنا، ہر معاملہ میں، سچ ہو جھوٹ نہ ہو۔ نماز کی پابندی سب سے اہم ہے، میں عرض کر رہا تھا، نماز خود پڑھو، بچے بھی پڑھیں، دین کی تعلیم خود حاصل کرو، بچوں کو بھی دلو، خاص طور پر قرآن پاک ضرور پڑھو، جو ضروری مسائل ہیں ان کو بھی ہم نے سیکھنا ہے، اور خدا کے بندو ہم نے کوئی ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنا ہے، کتنے آئے چلے گئے، ہم بھی ایک وقت ہوگا چلے جائیں گے، یہاں کس نے رہنا ہے؟ نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ دنیا رہنے کی جگہ ہوتی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ اگر دنیا ہوتی تو سب سے بڑے عظیم ہستی رسول اللہ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ دنیا ہی میں رہتے۔ وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِأَهْلِهَا وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِأَهْلِهَا لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا مُخَلَّدًا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں نہیں رہے ہمیشہ کے لیے، اور کون رہ سکتا؟ یہ دنیا نہیں دل لگانے کے قابل، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا۔
لیے اپنی آخرت کی بھی تیاری کرو، اور وہاں تو قرآن کریم کام آئے گا، نماز کام آئے گی، روزہ حج زکوٰۃ کام آئے گا، اعمال صالحہ انسان کے وہاں کام آئیں گے، اسلام کام آئے گا، دین اسلام۔ وہاں یہ سفارشیں نہیں ہوں گی، اور وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ یہ جائیداد اور مال یہ کام آئے گا، وہاں یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، وہاں تو اعمال صالحہ کام آئیں گی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں میں حضرت خواجہ عزیز الحسن عارف باللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا دار دنیا کی بناوٹ پر نہ جا، دار دنیا کی بناوٹ پر نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا۔ خدا کے بندو، آخرت کس سے بنے گی؟ ایمان سے۔ ایمان پر خاتمہ اگر ہوا تو آخرت بن جائے گی۔ ایمان پر خاتمہ سے آخرت بنتی ہے۔ سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے، سب سے بڑی نعمت ایمان پر خاتمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے پر مدار ہے سارا۔ بالخواتیم فرمایا نہ کہ بالخواتین۔ لوگوں نے یہاں یہ سمجھا ہوا کہ سارے مسائل کا حل خواتین، کئی فہذا انما الاعمال بالخواتین، خاتمہ پر مدار ہے سارا۔ فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، آخر میں جس کے زبان پر لا الہ الا اللہ ہوگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آخر میں جس کی زبان پر ہوگا، ایمان پر جس کا خاتمہ ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کامیاب ہے، دخل الجنہ، یہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے تو فرماتے دار دنیا کی بناوٹ پر نہ جا، دنیا میں دل نہ لگاؤ، دنیا ایک دھوکہ ہے، دار الغرور ہے، متاع الغرور ہے، اور دھوکے کا گھر ہے، دار الفرار ہے، دار القرار نہیں ہے۔ ہمیشہ رہنے کی جگہ آخرت، ہمیشہ ہمیشہ انسان کہاں رہے گا؟ اور موت کے بعد دو ہی صورتیں ہیں، فما بعد الموت اور فما بعد الدنیا دار الا الجنت او النار، یا جہنم ہے یا جنت۔ بعد میں تو یہی ہے نا، اب مرنے کے بعد یہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت بپا فرمائیں گے جب اب جنت ہے یا جہنم بس، اور جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، داخلہ کے وقت جنت میں کیا ہوگا ان کی زبانوں پر؟ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غم کو، دکھوں کو ہم سے دور کر دیا۔ اب کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، سب ختم۔ بہشتاں جا کہ آزار نباشت کسیرا با کسے کار نباشت، بہشت میں کوئی پریشانی نہیں۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ ہمارا رب کیا ہے؟ سبحان اللہ، ان ربنا، ہمارے رب غفور بھی ہے، شکور بھی ہے۔ غفور کا معنی بہت زیادہ معاف کرنے والے، مغفرت کرنے والے، فعول مبالغہ کا صیغہ۔ ان ربنا لغفور شکور، بہت زیادہ مغفرت کرتے ہیں، اور فرمایا شکور بھی ہیں۔
کیا معنی ہے شکور کا؟ بہت زیادہ اللہ جل شانہ قدردان ہے، چھوٹے سے عمل پر بہت زیادہ بدلہ عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ شکور کا معنی ہے قدردان، عمل تھوڑا اور اللہ کی طرف سے جزا اور بدلہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا کہ ایک صاحب جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کوئی جنازہ ہے، جنازہ ہوا، لوگ میت کو قبر میں دفن کر رہے تھے، یہ بھی دفن میں شامل ہو گیا، اس نے بھی اٹھا کر مٹی قبر پر ڈال دی، دفن کے عمل میں شریک ہوا، تدفین میں، اور مٹی اٹھا کر قبر پر ڈال دی۔ یہ عمل اللہ کو اس کا بڑا پسند آیا۔ اب خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ حشر قائم ہے اور اس کا جو پلڑا ہے گناہوں کا وہ جھک رہا ہے۔ اچانک دوسرے پلڑے میں، ترازو کے دوسرے پلڑے میں اس کی ایک بڑی نیکی آ کر جب گری تو وہ نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اے اللہ، یہ میری نیکی کہاں سے آئی؟ فرمایا مجھے تو نے جاتے جاتے دفن میں شرکت کرتے وقت ایک اٹھا کر کے قبضہ مٹی کا جو ڈال دیا تھا قبر پر، یہ وہ تیری نیکی ہے۔ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامة من فضله۔ دار المقامہ فرما رہے اللہ تعالیٰ جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے کی جگہ وہ ہے۔ الذی احلنا دار المقامة من فضله، اصل بات تو یہ فضل کی ہے، وہ عمل جو ہوئے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ الذی احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، کوئی وہاں پریشانی نہیں جنت میں۔ تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ فکر کیجیے آخرت کی، دنیا میں رہتے ہوئے وہاں کی تیاری کرو اور بچوں کو، اولاد کو دین پڑھاؤ، دیندار بناؤ۔ آپ کا جو یہ آپ کی بستی ہے، یہ جو پٹھان کوٹ کے نام سے، بھائی آپ حضرات بڑے خوش قسمت ہیں، اس چھوٹی سی بستی میں دینی مدرسہ موجود ہے، کئی بچیوں نے وہاں قرآن شریف بھی پڑھا، دین کی تعلیم حاصل کری، عالمہ بن گئی۔ کتنی بڑی نعمت، قرآن کی حافظہ عالمہ بن چکی ہے۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو عزیز بچے وہ بھی دین پڑھیں، دین آئے ان کے اندر، دین سیکھیں، اللہ کی محبت پیدا ہو، رسول اللہ کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، جنت کے راستے پر چلیں۔ اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ نہیں؟ لہٰذا اپنی تمام اولاد کو پہلے دین پڑھاؤ، تربیت دینی کراؤ، بعد میں پھر اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں اگر ضرورت ہے تو آپ پڑھائیں، پہلے ان کو دیندار بنا دو، اللہ کی محبت آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، دین اسلام کی محبت آ جائے۔ یہ چیزیں یہ آپ کے بھی بعد میں کام آئیں گی انشاءاللہ۔ ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اگر نیک عمل کر کے گئے تو پھر بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ثواب اجر ہمیں بھی پہنچتا ہے۔ اللہ توفیق دے مزید آپ کو بھی، ہمیں بھی۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی مسجد بنائی، پہلے بھی میں کئی مرتبہ حاضر ہوا، اب یہ ہے کہ بہت آپ کی محنت دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آباد فرمائے، مدرسہ بھی آباد ہو، مسجد بھی آباد ہو، اور دین پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ وقت کافی گزر گیا رات کا،
ادھر یہ ہے کہ رمضان شریف بھی قریب ہے، رمضان شریف بھی قریب ہے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں رمضان شریف کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ یہ تو دولت خوش قسمت افراد کو نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے نبی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب رمضان شریف سے بھی 2 مہینے پہلے رجب کا جب چاند دیکھا تو چاند دیکھ کے آپ نے دعا پڑھی، اللہ سے دعا کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رمضان سے پہلے 2 مہینے جو آئیں گے، ایک رجب کا ایک شعبان کا، اس میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ آپ تو 2 مہینے پہلے رمضان کا انتظار فرما رہے ہیں، تو اب تو 2 مہینے کا، ہم تو یہ آج کون سی رات ہے؟ 7 شعبان کی 7ویں رات ہے نا، تو اب 2 مہینے کہاں رہ گئے؟ کتنے رہ گئے؟ ہاں 21 اور 7، 21 اور 7 28، تو 22 دن رہ گئے ساتھ، 3 ہفتے رمضان شریف میں بھی مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان شریف تک پہنچائیں اور رمضان کی اللہ برکتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ قرآن پاک کی تلاوت، نمازیں، نوافل، اشراق ہے، تسبیحات ہے، صلاۃ التسبیح ہے، تہجد ہے، استغفار ہے، درود پاک ہے اور تراویح ہے۔ قرآن شریف سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، آخر میں اعتکاف کی بہاریں ہیں، لیلۃ القدر ہے، کیا بات ہے۔ تو بھائی ابھی سے اس کے لیے کوشش فرمائیں، اللہ سے دعائیں بھی کرو، اے اللہ ہمیں صحت دے اور رمضان شریف تک پہنچا اور ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا۔ آج سے رمضان کی تیاری شروع کرو، ہم پہلے تیار ہو جائیں۔ تیاری کیا ہے کہ اپنے تمام کام رمضان کے آنے سے پہلے کر لو بس، تاکہ رمضان شریف میں ہم اور کام نہ ہمارا ہو، ہمارا بس ایک ہی کام پھر ہونا چاہیے کہ ضرورت کے مطابق آرام، اور اس کے بعد کیا؟ قرآن پاک، تسبیح، اعتکاف، لیلۃ القدر کے عبادتیں، قرآن شریف کی تلاوت، درود شریف، تسبیحات، دعا، یہ محنت ہونی چاہیے۔ تیاری کا تو یہ معنی، یہ تو نہیں تیاری کا مطلب کہ پہلے سے بس آپ جو ہے وہ گھر میں کھجوریں لے کر رکھ لیں، کوئی تیاری ہوگی رمضان کی۔ صرف کھانا پینا تیاری نہیں ہے، اصل تو تیاری یہ ہے، وہ بھی ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی کسی کو افطار کراتا ہے، من فطر صائما، جو ایک افطار کراتا ہے کسی کو، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پانی پلائیں گے حوض کوثر سے، کبھی اس کو پھر پیاس لگے گی۔ تو بہرحال رمضان شریف بھی قریب آ گئے، تو وہاں تک بھی اب پہنچنا بھی ہے، تراویح بھی انشاءاللہ ادا ہوگی، قرآن شریف سنا جائے گا، سنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہمت دے۔ پھر میں آخر میں یہ بات عرض کرتا جاؤں کہ نماز کی پابندی کرو، گناہوں سے بچو، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، عقائد، سب کو شریعت کے مطابق بناؤ۔ بس ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہیں۔ یہ ہے سب سے بڑی بات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، ترقی عطا فرما، نمازیوں میں اتفاق اتحاد عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنا۔ تمام حضرات کو، خواتین کو نماز کا پابند بنا، قرآن شریف کے کا پابند بنا، دین کی تعلیم سیکھ لے، اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو حلال بنا، ہر طرح کی پریشانی سے ہماری حفاظت فرما، مشکلات کو حل فرما۔
اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبتیں نصیب، ہمیں رسومات سے بچا، اے اللہ بدعات سے بچا، خرافات سے بچا، اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا اور اپنے ہدایات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہے قرضے ادا کرنے کے اسباب ہے، ہماری اولاد کو نیک اور دیندار بنا، گھر والوں کو صحت دے اور عافیت عطا فرما، سب کو نیک بناؤ، ایک بنا، اتفاق اتحاد نصیب فرما، قرآن پاک سے سچی محبت اور عشق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو روزوں کی توفیق عطا فرما، تراویح کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق، ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو سب کو دیندار بناؤ، نیک بناؤ، اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک بناؤ، ماں باپ کو فرمانبردار بناؤ، جو بے اولاد ہیں ان کو نرین اولاد، نیک اولاد، صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان اسلام فرما، یہاں جو مدرسہ ہے اللہ بنا کا مدرسہ کو مزید